شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم آفٹر مینی ڈیز۔ بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سائرہ اسلم۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ملک پاکستان اس وقت آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ہمارے لاکھوں بہن بھائی جو کل تک اپنے گھروں میں محفوظ تھے، آج کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اور خیموں میں ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ ان کی لاکھوں کی سیونگز، ان کے مال مویشی جو سہانے خواب اور بہت ہی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا کہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں گے، وہ ساری سیلاب کی تباہ کاریوں کی نظر ہو گیا۔ اور ایک تو وہ تھی ان کی آزمائش، اس کے ساتھ ہماری اپنی بھی آزمائش ہو رہی ہے جو ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں فلڈ سے محفوظ رکھا، ہمارے گھروں کو بچایا، ہماری جانوں کو محفوظ رکھا۔ تو سوچئے گا ضرور کہ اس میں شاید اللہ آپ کو بھی آزما رہا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم 2585 نریشن نمبر ہے۔ نریشن میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن کے لیے ایک دیوار کے مانند ہے جو ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، ہم جائزہ لیں گے کہ یہ جو ہم اپنے گھروں میں اپنے مال اسباب جانوں کے ساتھ محفوظ بیٹھے، ہم کس طرح سے متاثرین کے کام آ رہے ہیں، کیا ہم ان کی مدد کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اور انہی سیلاب زدگان کے اندر موجود ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جن کی خوراک اور کپڑے کے علاوہ بھی بہت ساری ضروریات ہیں۔ اسی وجہ سے ہم آج پروگرام میں گفتگو کریں گے سیلاب سے متاثرہ خواتین اور ہماری ذمہ داری۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہوں گے، جن میں شامل ہوں گی محترمہ صبا ثاقب صاحبہ جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رباب سلیم صاحبہ جو کہ ریلیف ورکر ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گی محترمہ عارفہ صاحبہ جو کہ شیخ عابد صاحب کی مسز ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں، اور عظیم ویلفیئر کی فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن محترمہ رخسانہ طفیل صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، اور ہماری محترم شخصیت محترمہ ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور کام ہمارے کرنے کا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم سب جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں اپنے ڈونیشنز کا اعلان بھی کریں گے، تاکہ متاثرین جن کے مال اسباب اور جانوں کا مداوع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے مال اسباب اور یہ جو گھر ہے، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو بہہ چکی ہے، اس کا مداوع ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ جہاں پر بہت سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، پیغام ٹی وی کی ٹیم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، متاثرین تک آپ کی امانتیں پہنچا رہی ہیں۔ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ متاثرین تک آپ کی امداد پہنچائی جا سکیں۔ براہ راست پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا UN نمبر نوٹ کر لیجئے جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا، 042111700 اینڈ 000۔ مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کا بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا بھول چکی تھی، مہمانوں کا تعارف آپ تک پہنچا دیا تھا، مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں سائرہ اسلم، اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب سے متاثرہ خواتین اور ہماری ذمہ داری پر۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، 10 سے 12 بجے تک میرا ہمارے مہمانوں کا آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے محترمہ صبا ثاقب صاحبہ جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں۔ اچھا صبا صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سیلاب متاثرین کے پاس براہ راست گئیں، آپ نے قریبی مشاہدہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلی ضرورت ان کی کیا ہے؟
دیکھیں جب بھی کوئی کیٹاسٹرفی آتی ہے تو پہلی ضرورت تو یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، جی کہ اس سچویشن سے نکالا جائے جہاں پر وہ ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، اگر فوراً ایویکویٹ نہ کیا جائے ان کو وہاں سے. بجلی کی تاریں ہوتی ہیں، کوئی پاٹ ہولز ہیں نیچے زمین میں، کوئی کھائی وغیرہ ہے، کوئی ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. تو سب سے بڑی ضرورت تو ہوتی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے اس جگہ سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے. جی اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر یہ پہلی ضرورت جو ہوتی ہے وہ کھانا کی ہے. آبویسلی کھانے کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر باقی ساری ضروریات کا خیال کیا جاتا ہے. اچھا، تو جو متاثرہ خواتین ہیں سب سے پہلا مسئلہ ان کو کس چیز کا پیش آتا ہے وہاں پہ؟ پہلے تو دیکھیں سیکیورٹی چاہیے آپ کو، کہ اگر آپ جب آپ سے نکل جاتے ہیں تو پھر بیسک ضرورت تو کھانے کی ہے نا. پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کا، اس کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی ہوتا ہے. صاف پانی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو گندا صاف پانی سب مکس ہو جاتا ہے اور واٹر بورن ڈیزیزز اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلتے ہیں. تو یہ تو ضروریات ایسی ہیں نا جن کے بغیر بالکل رہا ہی نہیں جا سکتا پانی اور کھانے کے بغیر. اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل، جو اگر جن کو ایویکویٹ کیا ہے، کسی کی کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے، کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، بچوں کو ٹراماز وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے، تو ان کو پھر اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ اس سچویشن سے نکل سکیں. صحیح ہے. اچھا، تو جو گھر تو ان کے بہہ چکے ہیں، تو خواتین کے پردے کا انتظام کیسے ممکن بنایا گیا ہے؟ بارش بھی ہو رہی ہے وہاں پہ. جی تو ہم نے بھی جب وزٹس کی، جا کر خود دیکھا، خواتین سے کیمپس میں ملے، تو یہی سمجھ آئی کہ خواتین نے بہت زیادہ کمپلین کی کہ دیکھیں ہم نے 3 دن سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کسی کے کچھ پھٹے پرانے، اوبیسلی جس سچویشن میں وہ گھروں سے نکل کے آئی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ گھنٹوں کے نوٹس پہ ہم نے گھر خالی کیے ہیں. تو اس وقت اب آپ کے پاس اتنا ذہن کام نہیں کرتا کہ آپ کیا چیزیں اٹھاؤ، بالکل ضرورت کی چیزیں نا. تو خواتین کے لیے ہم نے کپڑوں کا انتظام کیا، چادروں کا انتظام کیا، کھلی چادروں کا انتظام کیا کہ چلو جس بھی شیپ کی ہیں، جیسے بھی ہیں، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ڈھکنے کا، اپنی حفاظت کا، اپنے وقار کا وہ خیال رکھ سکیں اس طریقے سے. تو ہمارے جو فیملی پیکس ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک چادر بھی ضرور ایڈ کی ہے تاکہ خواتین کو ایک وہ جو تحفظ ہے اور وہ اپنے آپ کو کور کر سکیں پراپرلی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس وقت ناظرین ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے، کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رباب سلیم صاحبہ، جو کہ ریلیف ورکر ہیں، براہ راست متاثرین کے پاس وہ رہی ہیں، ان کی ضروریات بھی انہوں نے قریب سے دیکھی ہے اور ان کو سیکیور بھی کیا، ریسکیو بھی کیا ہے. جی محترمہ رباب سلیم صاحبہ، آپ خود خواتین کے درمیان گئیں، جا کر ان کے مسائل سنیں، سب سے زیادہ ہلا دینے والا تجربہ کون سا تھا؟ طاہرہ دیکھیے، سب سے زیادہ ہلا دینے والا تجربہ، آپ کے سر پہ چھت نہیں رہی، گاؤں کے نیچے آپ کی زمین نہیں رہی، ساری زندگی لگا کے آپ نے جو تھوڑے پیسے جمع کیے اس سے آپ نے گھر بنا لیے، وہ گھر ہی آپ کے پاس نہیں رہے، تو اس سے زیادہ ہلا دینے والا اور کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہے. یہ بات مجھے بھی بہت پریشان کرتی ہے کہ متوسط گھرانے جو ہیں کس طرح سے سیونگز کر کے گھر بناتے ہیں، اور وہی ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے اور وہی سیلاب کی نظر ہوگی. تو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو راضی کیا ہوگا. جی محترمہ، سیلاب کے دوران خواتین نے اپنی ہمت اور حوصلے کی کوئی ایسی مثال دکھائی جو آپ کے دل پر نقش ہو گئی ہو؟ میں کل ہی گئی تھی ایک کیمپ میں، ریلیف کیمپ میں. وہاں پر خواتین کے اتنے مسائل ہیں کہ وہ بیان سے بھی باہر ہیں. آپ سن بھی رہی ہوں گی، سن چکی ہوں گی. اگر آپ کو اتفاق ہوا جانے کا تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا. جی. ان کے اتنے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک عورت نے مجھے دکھایا کہ 7 دن سے اس نے کپڑے بچے کے تبدیل نہیں کیے تھے. اچھا. گھروں سے بے گھر ہو کے بیٹھی تھیں، اور یہ نہیں تھا کہ وہ یہ عام لوگ ہیں جو جن کو ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے نارملی کہ وہ گھروں کے بغیر رہ سکتے ہیں. وہ لوگ تھے جن کے پاس چھوٹے کاروبار تھے، اپنی گاڑیوں والے، اپنے گھروں والے لوگ تھے جو سارے اس طرح کی سچویشن کو فیس کر رہے تھے. جی. لیکن ان حالات میں بھی جب ان کے پاس پردے کا مناسب انتظام نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے پہننے کو، بچے کو دینے کے خوراک نہیں ہے، بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی خواتین تھیں جن کے چہروں پر ایک مسکراہٹ تھی. اور ایک بات جو میرے دل کے اوپر بہت زیادہ اثر کی وہ کہ اللہ کی رضا.
اللہ کی رضا کے ساتھ وہ اس میں جیسے آپ نے دیکھا وہ انتظار کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ کہ پانی اترے, ریسیڈ کرے پانی اور ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج بھی انسانوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, سب میں یہ چیز ابھی تک اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنے کی چیز باقی ہے. بالکل. اچھا, وہاں پہ خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کی روٹی اور کپڑے کے علاوہ بھی ضروریات ہیں, کیا ان کی وہ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں؟ سارا انسان گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو, عورت ہو مرد ہو, اس کی ضروریات تو بدلتی ہی نا اس کی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اس کی فزیکل اناٹمی ہے اس کی ضروریات تو نہیں بدل سکتی, آپ کی انسٹنکٹس تو نہیں بدل سکتی نا. جی, لیکن کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتی, اسکرین کے سامنے نہیں لے کر آ سکتی. میں آپ کو وہی بتانے لگی ہوں کہ ایک ظاہری ہوتی ہیں ایک باطنی ہوتی ہیں. جیسے کچھ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں, کچھ ایسٹما کی پیشنٹ ہوں گی وہاں پر, کسی کو الرجیز ہوں گی, جو بہت کرونک بیماریاں ہوں گی جو جن کا علاج نہیں ہو سکتا ہوگا, جن کے لیے مخصوص قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہوگی ان کو. اور وہاں پہ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں, خواہش تو اس کو نہیں آپ کہہ سکتے, ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتی کہ ان کو جو کھانا مل رہا ہے یا جو بھی مل رہا ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے, تو وہ چپ رہ جاتی ہیں. پھر باقی اگر آپ ان کی باطنی ضروریات کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی آن اسکرین آپ کو بتانے کی ضرورت بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہے کہ جیسے ان کو سینیٹری نیپکنس چاہیے, ان کو اپنے پردے کے لیے کام کے پردہ چاہیے. اور وہاں پہ بہت سارے ریلیف کیمپس ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جیسے آپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. سب آرگنائزیشنز ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں, لیکن وہ ضروریات جن کے لیے وہ نہیں کر سکتی. مجھے کل ایکسپیرینس ہوا, ایک عورت نے کہا کہ میں آج ہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں, کدھر جاؤں, کس سے بات کروں, تو اللہ پاک نے میرا انتظام کر دیا خود بخود. جی, تو چونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے پاکستان از ون آف دا موسٹ فلنتھراپسٹ ریکگنائز نیشن ہے, تو لوگ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ بالکل الحمدللہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے. الحمدللہ کافی کچھ ہو رہا ہے, لیکن 100% تو نہیں ہو سکتا, پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن ہو رہا ہے الحمدللہ. جی, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا درد ہمارا درد ہے. اچھا محترمہ رباب سلیم صاحبہ, خواتین کو کپڑوں اور حفظان صحت کی اشیاء کی فراہمی میں کیا خاص اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ نے کبھی اس طرح کی چیزوں سے واقفیت آپ کی اگر ہو, آپ نے خود جا کے دیکھا ہو, تو بنیادی طور پہ 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. ریسکیو ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ریلیز کیا جاتا ہے, اور پھر آپ کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی تو ریسکیو کی اسٹیج ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی فلڈ کنٹینیو ہے, وی آر ان مڈل آف فلڈ, ہم ابھی اس سے نکلے نہیں ہیں. تو اس میں جو بنیادی طور پر بیس لائن کی چیزوں کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے پہلے وہی کیا جاتا ہے, کھانا دیا جاتا ہے, آپ کو مناسب کپڑے دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اویلیبل ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے, لوگ اپنے کچھ یوز دے دیتے ہیں, لوگ نئے بھی دے دیتے ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ عورتوں کو ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کو اس طرح کا سامان مہیا کر دیا جائے جو ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے. جی بالکل. جی, اور حفظان صحت کے متعلق تو چھاپ نہیں ہے, ان کے زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں, مچھر ہیں, اور اس میں حفظان صحت کو تو بھی فی الحال آپ تھوڑی ہے نا, وہاں پہ مسائل بہت ہیں. خاص طور پر خیمہ بستیوں کی بات کر رہی ہوں, اور سیلابی علاقوں میں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پہ اسکن کے مسئلے ہیں, آئز کے مسئلے, انفیکشن, ایئر انفیکشن, UTI. عورتوں کو خاص طور پہ بہت UTI ہوتی ہے. جہاں باتھ روم کامن ہوگا, شیئرڈ باتھ روم ہوگا, وہاں پہ UTI کے بھی پرابلمس ہوں گے. تو کافی سارے پرابلمس. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حال و احوال پہ رحم فرمائے. اچھا رباب صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کال ڈراپ مت کیجیے گا, ہم اپنے گیسٹ کو بھی ساتھ شامل کریں گے. محترمہ صبا ثاقب آپ جانتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. اچھا صبا صاحبہ, آپ نے خواتین کے لیے عارضی شیلٹر ہومز اور خوراک کا انتظام کس حد تک ممکن بنایا ہے؟
دیکھیں جن علاقوں میں پاسبل تھا کہ خیمہ بستیاں قائم کی جائیں، ریلیف کیمپس بنائے جائیں، وہاں پر ہم نے بنا دی ہیں. الحمدللہ لاہور کے اندر ہی صرف 4 ریلیف کیمپس اس وقت موجود ہیں. چونگ کے اندر، مانگا منڈی، بابو سابو، بلکہ چونگ کے اندر 2 ریلیف کیمپس ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہمارے پاس آ گئی تھی. تو ایک تو پہلی ضرورت جیسے ہم مین بھی بات کر رہی ہیں کہ چھت پرووائڈ کرنا نا، کیونکہ کنٹینیوسلی بارشیں ہو رہی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بارشیں رک گئی ہوں. ابھی ایک دفعہ اپنے گھر تو چھوڑ آئے ہیں مگر وہ جو بارش ہو رہی ہے کنٹینیوسلی، اس کی وجہ سے بچے گیلے ہو رہے ہیں. اس سچویشن میں وہ کہاں جائیں نا، کوئی جو سیونگ کر کے کچھ لائے بھی ہیں اپنے گھروں سے، اس سامان کو وہ کہاں رکھیں. تو یہ تو بہت ضروری تھا کہ ان کو کیمپس پرووائڈ کیے جائیں. جہاں پہ خیمہ بستیاں نہیں بن سکتی تھیں وہاں پر الگ سے بھی کیمپس اور ترپالیں اور اس طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں. الخدمت نے علاقوں میں، ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے دیا ہے، کشتیوں میں بھی جا کر وہاں تک بھی جہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا اور لوگ نکل نہیں پا رہے تھے وہاں تک بھی جا کر یہ چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ چھت ایک کور ہو جائیں، ایٹ لیسٹ وہ کہ جو موسم کی سختی ہے اس سے وہ بچا جا سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو کیمپس کے اندر جو ضروریات ہم ان کے لیے پرووائڈ کر سکتے تھے، جس طرح کھانا ہے وہاں پر ہمارے کچنز بن چکے ہیں جہاں پر پکا پکایا کھانا بن کے اور وہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سچویشن کے اندر وہ کھانا خود پکا بھی نہیں سکتے نا، پانی کے اندر اب آگ نہیں جلا سکتے جس کے پاس کچن نہیں ہے. تو وہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہی والی ہے کہ اس وقت ہم بگننگ سٹیج کے اوپر ہیں. اس وقت تو ریسکیو کا سٹیج چل رہا ہے اور اس کے اوپر اس سٹیج کے اندر تو ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، پانی دینا ہے، میڈیسنز دینی ہے اور ان کو چھت ان کے اوپر ایٹ لیسٹ آ جائے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی ہیں اور اس پریشانی میں جو ان کا لاس ہو چکا ہے وہ کیسے کچھ بھی کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. بالکل بہت زیادہ. جب نے خواتین سے بات کی تو مایوسی بہت زیادہ ہے کہ اب واپس کیسے بنے گا، واپس کیسے ہوگا. ایک خاتون، ایک بڑی بزرگ خاتون تھیں تو ان سے میں بات کر رہی تھی. میں نے کہا ماں آپ کا جو گھر تھا اپنا تھا یا کرائے کا تھا؟ کہ اپنے گھر کی ایک الگ ایک ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے اور کرائے کا ایک ہوتا ہے کہ چلو ہاں جی. تو وہ خاتون نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا یوں کر کے، اس نے کہا بیٹا دیکھو یہ سارا نا، اس کا پورا پکا ہوا تھا ہاتھ یہاں سے. اس نے کہا دیکھو میں اتنے سالوں سے میں جھاڑو لگاتی ہوں ایک اسکول کے اندر اور میں نے وہ جھاڑو لگا کے کام کر کے میں نے اپنا گھر بنایا تھا. یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنا گھر واپس لینا ہے. تو جو اس کی تڑپ تھی مجھ سے بھولی نہیں جاتی اور اس کی وہ جو مسکراہٹ تھی کہ میرا گھر، جو جس شوق سے وہ اپنا میرا گھر کہہ رہی تھی. تو آپ دیکھیں ہر عورت کے لیے اس کا گھر کی جو قیمت ہے وہ ہم خواتین بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. بالکل. تو بس اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ کے دل میں بڑی محبت اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ ہی ڈال دیتے ہیں اپنے گھر کو بنانے کی، چھوٹی چیزیں سنبھالنا. آپ دیکھیں یہ تو ہم بڑی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اپنی محبت سے کتنی چھوٹی چیزیں ہم جمع کرتے ہیں نا اپنے گھروں کی، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کا جو بھی لیول ہو، فائنینشیل لیول ہو. ہر عورت کی کوشش ہوتی ہے اپنے گھر کو خوبصورت بنائے، اس کو بیوٹیفائی کرے. کہیں پھول لگا دیا، کہیں کچھ لگا دیا، کہیں پردہ ٹانگ دیا. تو وہ سب چیزیں تو بہہ گئیں. وہ سب چیزیں وہ جب جائیں گی واپس تو ان کو پتہ چلے گا، جب پانی اترے گا تو پتہ چلے گا اس وقت کیا پوزیشن ہے اب گھروں کی. اچھا، ان کے گھر کس حد تک اس ٹائم محفوظ ہیں؟ جن خواتین سے ہم نے بات کی انہوں نے بتایا کہ 11 فٹ تک پانی آیا. اللہ اکبر. ہاں جی. تو 11 فٹ تک انہوں نے کہا پانی آ گیا اور چھتوں تک پانی آ چکا ہے اور باجی سب ختم ہو گیا. تو وہ خواتین اتنی آبدیدہ تھیں اور بتاتے ہوئے اس بات کو کہ دیکھیں چھتوں تک پانی آ گیا اور اب جب ہم جائیں گے تو پھر کچھ بچا نہیں ہوگا. خود وہ اپنے منہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے. اور ابھی بھی آپ کو جن علاقوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا زیادہ پانی آیا تھا ابھی بھی وہاں پہ 4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ تو جب پانی پورا کب اترے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جلد یہ ہو جائے اور یہ اپنے گھروں کو پھر واپس جا کے پھر یہ صحیح کر سکیں. آمین آمین. اچھا رباب صاحبہ، بھی آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے، مجھے سوچ کے خوف آ رہا ہے کہ جس طرح کا موسم ہے ابھی، بہت ہی خطرناک قسم کے کیڑے مکوڑے، یہ سانپ وغیرہ ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیے مکمل طور پر تو نہیں کیے جا سکتے لیکن ہاں جی ماسکیٹو ریپیلنٹ ہیں، وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ بہت زہریلے جانور ہیں وہ نہ آ سکیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچی زمین ہوتی ہے، زیادہ تر خیمہ بستیاں کچی زمین پر ہی بنائی جاتی ہیں. بہت زیادہ ایسی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ ریلیف کے کیمپس کس طرح کی جگہوں پر ہوتے ہیں. وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بچوں کے ہاتھوں پہ پورے وہ ایک خاتون مجھے دکھا رہی تھی پورے بازو کی بچی کے مچھروں نے کھائے ہوئے تھے.
چھوٹے چھوٹے بچے تھے ننگے پاؤں پھر رہے تھے, اور اوپر آسمان وہ جو کیڑے اڑتے ہیں, آج کل برسات کا موسم ہے, آپ کو ویسے ہی کیڑے نارملی بھی باہر آ جاتے ہیں جب پانی زمین کے اندر جاتا ہے, ازینگنے والے جانور, کافی کچھ کیا جاتا ہے. مسکیٹو ریپیلنٹ منگائے تھے ہم نے, ان کو مسکیٹو ریپیلنٹ دیے ہیں. اس کے علاوہ کوشش کی ہے کہ فیومیگیٹ کرا دیں تاکہ بہت سارے وہاں پر جو زہریلے جانور ہیں ان سے نجات پائی جا سکے, تاکہ لوگوں کو جس حد تک بھی ریلیف دیا جا سکے وہ کوشش تو یہی ہے کہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو دودھ پینے والے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, ان کا کیا حال ہے؟ ان کے ڈائپرز, دودھ کا یہ انتظام ہے؟ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تب ہم نے ان کی ڈائپرز, ان کی بوٹلز اور مختلف ایجز کے لیے جو ملک پاؤڈر ہوتا ہے اس کا انتظام کیا تھا. اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ کوشش تو یہی ہے کہ ابھی بھی ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے, جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ کوشش تو کی جاتی ہے, کی بھی جا رہی ہے کہ ان کو دودھ پرووائڈ کیا جائے, پھل دیا جائے ان کی ایج کے اکارڈنگلی, یا ان کے پریگننٹ عورتوں کے لیے جو ملٹی وٹامنز ہیں, فولک ایسڈ ہے, اس طرح کی جو دوسری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خدمت ہے, اسوا فاؤنڈیشن ہے, اتنی زیادہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے, یہ سب لوگ والنٹیئرز سب اتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, لوگ آگے آ کے اتنی مدد کر رہے ہیں. تو انسان کی ضروریات کے حساب سے میں آپ یہاں یہ جو صبا صاحبائن کی طرح کے لوگ ہیں, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کی, عورتوں کی ضروریات کیا ہیں, مرد بھی انسان ہے, ان کی کیا ضروریات ہیں. تو کوشش کی جاتی ہے کہ سب کو ہی ایک ہی لیول پر بیس لائن میں بار بار بات کریں, اور اس طرح کی سچویشنز میں آپ بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں دیتے, پھر بھی بیس لائن کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ان کو دودھ بھی دے دیا جائے, پھل بھی دے دیا جائے, ضرورت کی ملٹی وائٹامنز بھی دے دیے جائیں. بالکل دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صبا صاحبہ, یہ اگر بچوں کو یہ پلاسٹک باٹلز فیڈرز کے اندر دودھ وغیرہ مہیا کیا جا رہا ہے تو بعض دفعہ تو ان کے اندر بھی بہت سارے جراثیم آ جاتے ہیں, اگر ان کو گرم پانی کے ساتھ واش نہ کیا جائے تو بچوں کے ساتھ بہت سارے صحت کے مسائل بن جاتے ہیں, تو ان کا بھی کوئی انتظام ہے؟ دیکھیں, ہم ایک کیمپ میں گئے تو ایک خاتون نے بتایا کہ باجی دودھ نہیں ہے بچے کے لیے, اور میں صبح سے پانی ڈال کے فیڈر میں اس کو پلا رہی ہوں. تو بچہ کیونکہ سوتا نہیں ہے فیڈر کے بغیر, تو ہم نے پھر خیال آیا کہ ہم اسی دن اگلے دن ہماری پیکنگ ہونی تھی, فیملی پیکس بنا رہے تھے, تو ہم نے بس ایمرجنسی میں یہ پاؤڈرڈ ملک کا انتظام کیا, باٹلز کا انتظام کیا. پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے ساتھ نا سرف یا کوئی اس طرح کی چیز دے دیں کہ ایٹ لیسٹ بیسک واشنگ تھوڑی بہت ہو سکے, کیونکہ آپ اسٹیرلائزنگ تو وہ والی سچویشن تو ہے ہی نہیں وہاں پر اس وقت, تو پانی آپ وہ کون سا کر استعمال کر رہی سکیں. ہیں؟ پانی الحمدللہ جہاں پر ہماری الخدمت کے کیمپس موجود ہیں وہاں پر ہماری کوشش ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹس, ہمارے جو موبائل یونٹس ہیں ہمارے, وہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہ بڑے کینس کے اندر کینس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو, تاکہ وہ اپنا صاف پانی ان میں سے لا کے اپنے پاس رکھ لیں اپنے کیمپس کے اندر, اور انہیں اس پانی کو ہی وہ استعمال کریں. مگر آبویسلی جہاں پر یہ تو میں کیمپس کی بات کر رہی ہوں, جو لوگ دوسرے اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں, ڈفرینٹ علاقوں کے اندر ہیں, وہاں پر کیا سچویشن ہے, وہاں پر وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں, یہ ہم اس کی کوئی ابھی نہیں کہہ سکتے نا, وہاں پر زیادہ مشکل حالات ہیں. مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو بھی آگے فیملی پیکس بنائیں اس کے اندر پاؤڈرڈ ملک ایٹ لیسٹ ہم ضرور ڈالیں. بلکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک ہم کیمپ میں تھے تو ایک خاتون نے مجھے روک کے کہا کہ باجی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے ہم نے ٹینٹ بھی دے دیا, آپ ہمیں کھانا بھی دے رہے ہیں, باجی چائے کی بڑی طلب ہو رہی ہے. تو میں نے کہا صبح سے میرے سر میں بڑی درد ہے باجی, ایک کپ چائے پلا دو. میں نے کہا دیکھیں وہ بزرگ خاتون تھی, ان کا کوئی دوائی کے ساتھ وہ لیتی ہوں گی, ہمارے گھروں میں بھی ہیں بزرگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو چائے کے بغیر ان کو لگتا ہے کہ ہم یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ابھی وقت شارٹ بریک کا ہے. اچھا محترمہ رباب سلیم صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ آپ کو اور زیادہ ہمت اور استطاعت دے کہ آپ متاثرین تک پہنچیں, ان کی ضروریات کا خیال کریں. انشاءاللہ یہ سارا کچھ بغیر ریوارڈ کے نہیں رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی بارک اللہ. جی ناظرین, جیسے کہ آپ سن رہے ہیں متاثرین جو اسلام متاثرین ہیں ان کی کیا کیا ضروریات ہیں, کیا انہیں فراہم کیا جا چکا ہے اور ابھی بھی ان کو ہماری کتنی ضرورت ہے. سو ان کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی امداد کا, سپورٹ کا جو ہے اعلان کر سکتے ہیں. آپ ہمیں براہ راست ہمارے UN نمبر سے جوائن کر سکتے ہیں.
کیونکہ پیغام ٹی وی کی جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ آپ کی امانت کو ان تک خود جا کر پہنچا رہی ہے، جس کو آپ براہ راست اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید سیلاب زدگان کی ضروریات پر ہم بات کریں گے، ان کے مسائل پر۔ ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو اپنی ہوسٹ سائرہ اسلم کے ساتھ، اور آج ہم سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی محترمہ صبا صاحبہ، ہم بریک پر جانے سے پہلے کیا بات کر رہے تھے؟ جی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہر ایج کی خاتون کی ایک الگ ضرورت ہے۔ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں ان کی الگ ضرورت ہے، جو بزرگ خواتین ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ خاتون نے کہا کہ مجھے چائے کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کی کہ جو فیملی پیکس بنا رہے ہیں ان کے اندر چائے کی پتی بھی ڈالی جائے۔ تو وہ جس طرح سے ہم خواتین سے بات کر رہے تھے ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہر ایج کو الگ ایک ضرورت اس کی الگ ہے نا۔ ان کی بڑی ایج کی خواتین کی وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی، ہم ان کے لیے چارپائی کی ضرورت ہے، وہ نیچے اینٹوں کے اوپر جیسے شیٹس ڈلی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں نا۔ اوبیسلی وہاں پہ تو گھاس والی جگہ پہ تو ٹینٹ نہیں لگ سکتا کہ وہ تو نیچے بارش کا پانی آ جائے گا، تو وہ اونچی جگہ کر کے اینٹوں سے اور اونچا کر کے، یا روڈز ہیں اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ کیمپس لگائے جاتے ہیں کہ نیچے سے پانی نہ آ سکے۔ تو آپ سوچیں وہ جو بزرگ خاتون ہیں وہ کس طریقے سے زمین پہ سو رہی تھی نا، اور کس بڑا ہمیں دیکھ کے ہی سمجھ آ رہی تھی ان کو کہ بیچاری بہت انکمفرٹیبل ہے، اور چیئر کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہی ہم نے دیکھ رہی تھی کہ میری والدہ، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، بٹ دیکھ کے یہی خیال آتا ہے نا کہ میری والدہ کی عمر کی خاتون ہے، یہ کس طریقے سے زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں، ان کو تو چارپائی کی ضرورت ہے، اس پہ تو ان کو نیند کیسے آتی ہوگی۔ تو اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ضرورتیں اور ہیں کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، اب وہ اوبیسلی ان کے لیے پڑھائی ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، ان کے فرینڈز ہیں، ان کے کھلونے ان کی ضرورت ہے۔ تو اوبیسلی کھلونے وغیرہ تو ہم ان کو نہیں پرووائڈ کر سکتے، بٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں پر کیمپس میں ہمارے پاس گنجائش تھی وہاں پر میک شفٹ اسکول بنائے گئے ہیں کہ ٹینٹس کے اندر ٹیچرز کو بلا کر اور وہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی پڑھائی، کوئی بلیک بورڈ لگا کر کوئی ان کی لیسن کی دہرائی ہوتی رہے، کوئی ٹیبلز ریوائز کر لیے۔ پھر اس کے ساتھ ہماری الحمدللہ خدمت کے پاس ایک بہت بڑی تعداد والنٹیئرس کی موجود ہے، تو ہماری والنٹیئرس بچیوں نے آ کر اپنے گھروں سے وہ ایکٹیویٹیز پیپر کٹنگ وغیرہ کر کے لا کر ان سے کچھ چیزیں بنوا رہی ہیں، ان کو گیمز کھلوا رہی ہیں، ان کو بریدنگ ایکسرسائزز، اس طرح کی چیزیں کہ وہ ٹراما سے نکل سکیں بچے، اور سیکھنے کا مرحلہ بھی جاری رہے، سیکھنے کا مرحلہ بھی ان کا جاری رہے، بیکاز بچے سارا دن وہاں پہ پھر رہے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو تو پھر لڑائی جھگڑے اور کوئی تربیت اوبیسلی کیا ہوگی بچوں کی وہاں پر۔ والدین بھی اپنا پریشان ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو الحمدللہ ہماری والنٹیئر بچیاں وہاں پہ چیزیں بھی لے کے جا رہی ہیں، اسٹیشنری وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، اور تاکہ ان بچوں کی کوئی نہ کوئی ایجوکیشن بھی جاری رہ سکے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عظیم ویلفیئر کی فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن محترمہ رخسانہ طفیل صاحبہ نے، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جی رخسانہ صاحبہ، جیسے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا ان کا نقصان ہوا، کہ کیسے کیسے لاس ہو گئے ہیں۔ تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسوہ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے آپ کے نزدیک، جس کی نشاندہی قرآن و حدیث میں کی گئی ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللہم آمین، ربی زدنی علما۔ آمین۔ جی الحمدللہ، بڑی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ جی الحمدللہ، بحیثیت ہم جو
مسلمان ہیں الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رہبر بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا ہماری کامیابی کے لیے، الحمدللہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جی بالکل. دیکھیں یہ دنیا جب اگر ایسے ہی ہو جاتی، ہم دنیا میں آتے، ہمارے لیے کوئی رہبر نہ ہوتا، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہوتا، تو ہم گمراہ ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ محبت کرنا وہ بھی ہمیں سکھایا. اور کیسے سکھایا؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جی. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے تبھی ہو سکتی ہے محبت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. بالکل ایسے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اور ہم سے محبت کا بھی سب سے کریں گے اعلیٰ درجہ ڈیفینیٹلی. یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہو. یہاں پہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت اور پیروی. تو انہی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت مل سکتی ہے. اب جی بالکل. اطاعت کیسے ہو؟ ہم جس سے محبت کریں گے اس کی اطاعت کریں گے. محبت کا جو تقاضا ہے، ہم کسی بھی انسان کو لے لیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی ہر بات مانی جائے، اس کے ہر عمل پہ جو جیسا وہ کہتے ہیں ویسے کیا جائے، جیسا وہ کرتے ہیں ویسے کیا جائے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. بالکل ایسے. اچھا محترمہ رخسانہ صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرا میں بھی اگر دیکھا جائے تو خواتین کے لیے چیلنجنگ صورتحال بنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی خصوصی رہنمائی اس صورتحال میں کیسے کی؟ جی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو اس طرح کے چیلنجز آتے تھے تو ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے. ان کو مشکلات جب ان کے سامنے آتی تھی خواتین کی تو ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے، ذکر کی تلقین کرتے تھے. ایسے ہی ایک ہمارے آتی ہے یعنی کہ مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ہے ام سلیم. جب ان کا بیٹا انتقال کرتا ہے تو وہ بہت صدمے میں، بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے آزماتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ اکبر. جی. تو یہ مثالیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہی، جو ہمارے لیے ہی ہیں یہ ساری مثالیں امہات کی اور صحابیات کی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں صبر کرنے سے دنیا ہی ملے گی، نہیں، کچھ خبریاں ہیں جنت کی. اور یہ آزمائشیں تو دیکھیں اسی لیے ہی آتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، مزید قریب ہوں. ایک اور مثال ہے، حضرت ام عطا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی. اچھا. ہم خواتین زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مقتولوں کو واپس مدینہ لاتی تھی. اب اس روایت سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی رہنمائی اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کو مشکل وقت میں استطاعت جو ہو سکتی ہے ان کی، یعنی کہ وہ کام کریں، جیسے کہ وہ زخمیوں کو خدمت کریں یا اپنی کوئی ان سے جس طرح کی بھی یعنی کہ خدمت ہو سکتی ہے وہ لازم خدمات. جی بالکل. یعنی خواتین کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہیں،
وہ شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہیں اپنی بہنوں کے، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کر سکتی ہیں، ان کو ریسکیو کر سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی کی صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو؟ جی جی بالکل، ابھی کی صورتحال پہ، اور ویسے بھی اپنا مال خرچ کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے جو بھی ان کے استطاعت کے مطابق ہے چیزیں دے سکتی ہیں، جس طرح کی ان کی ضروریات ہیں ان کے شانہ بشانہ، تو اسی طرح کھڑے ہوا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس آزمائش میں. تو اس کے علاوہ ان کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے ہمیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین ان کو کی کہ استغفار، ان کو یاد دلانا چاہیے کہ استغفار کریں، اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور جیسا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون، اس وقت وہ ظاہر پریشان حالت میں ہیں. جی اچھا رخسانہ صاحبہ، جی اگر ہم سیلاب متاثرین کی بات کریں کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا ان کی ضروریات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ، جیسا کہ میں نے یہ کہا ابھی کہ ان کو سب سے پہلے تو ہم صبر کی تلقین ان کو کریں، جیسا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ لوگ نماز کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے صبر، اور ان کی جیسے کہ کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے اس کا علاج کیا جائے، اس کا جیسے کہ ماشاء اللہ آج کل یہ ساری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ رخسانہ صاحبہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. میری یہاں پہ ایک دوست ہے، وہ راول پنڈی سے، انہوں نے تعاون کا کہا تھا. اچھا. وہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ فنڈ بھیجیں گے. اچھا ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے کہ میرا بھی اس میں حصہ ڈالا جائے، عظیم صاحب کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے انشاءاللہ 5 لاکھ کا انشاءاللہ ہم لوگ حصہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میری یہی سب سے اپیل ہے کہ ہم خواتین اسپیشلی ان سب کے ساتھ ایسے ہی کھڑی ہوں جیسے صحابیات مثال ہیں. بالکل زبردست. یعنی کہ آج اگر رخسانہ صاحبہ آج کے ایرا میں اگر ہم اپنی بہنوں کو دیکھیں تو ان کو مردوں کی برابری کرنا ہے نا، تو برابری اگر آپ کو کرنی ہے تو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے آئے نا. بالکل آپ نے بہت اچھی اگزامپل دی صحابیات کی طرح. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ کھڑی ہوئیں متاثرین کے لیے. انشاءاللہ آپ کی امانت ان تک پہنچائی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. جی جی محترمہ صبا صاحبہ، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ جی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مختلف ایج کی خواتین کی مختلف ضروریات، اس کے اوپر ہم نے بات کی. اچھا. اور پھر اسی کو آگے لے کے چلیں تو دیکھیں کچھ حاملہ خواتین ہیں، کچھ مخصوص کوئی کسی کے کوئی ضروریات ہیں، کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہیں، کوئی شوگر ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں. اوبیسلی دوائیاں کتنی وہ اٹھا کے لائے ہوں گے اس وقت ایمرجنسی کے اندر. ذہنی حالت ایک انسان کی وہ نہیں ہوتی کہ آپ آگے کا اتنا سوچیں کہ کیا کیا چیزیں اٹھانی ہیں. اور کچھ لوگ خواتین تو بتا رہی تھیں ہم نے 1 گھنٹے کے اندر ایویکویٹ کیا ہے نا اپنے گھروں کو. تو 1 گھنٹے کے اندر آپ قیمتی اشیاء، کوئی پیسے ہوں گے، کوئی جیولری ہوگی، جس کے پاس جو ہوگا وہ اٹھایا ہوگا. آپ کچھ خواتین میں دیکھی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ باجی میں اپنی بکری اٹھا کے لائی ہوں. اب اس کے لیے وہ بکری اتنی قیمتی تھی، ہمیں بھی ہنسی پہلے آئی کہ بکریاں اور یہ مرغیاں یہاں پہ کیمپ میں کیا کر رہی ہیں. تھی نا جو ذہن میں تھا وہ اٹھا لیا وہ انہوں نے اٹھائی. تو واقعی بات یہ ہے نا کہ جس کی جو ضرورت ہے، ہم کسی کو ایسے جج نہیں کر سکتے کہ کس نے، ہم اس کو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم نہ دوائی کیوں نہیں اٹھائی، یا کسی کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. جو ویلیجرز ہیں ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ان کو جانوروں سے کتنی محبت ہے. بالکل. تو وہ آپ اس وقت انسان، اور دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اصل کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے. ہم دور سے بیٹھ کے ٹی ویز پہ اور جو اسکرینس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پہلے لوگ کمنٹس بھی کر دیتے ہیں کچھ، تو آپ جب تک آپ کے اپنے اوپر وہ چیز نہیں گزرتی تو آپ اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر اس وقت کیا گزر
رہا ہوگا. بالکل یہی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جی. محسوس کرنے میں, اس فیز سے گزرنے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہے. تو وہ فیلنگز ہم تب تک لے ہی نہیں سکتے, اور لیکن اللہ ہمیں زمان میں رکھے, ہماری جو آزمائش ہے اس پہ ثابت قدمی دینا کہ اب ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں, ان کا درد اپنا درد, ان کا غم اپنا غم سمجھیں. اور ایک یہ بات بھی ہے نا کہ دیکھیں ان کے اوپر تو جیسے بہن بھی بتا رہی تھی, بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ان کو صبر کی تلقین, تو جس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے اس کو تو ہم صبر کی تلقین کریں گے, مگر جو آپ اور میری طرح کے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تو صرف اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں یا چلو کچھ جتنی بھی ہماری استطاعت ہے مدد کر رہے ہیں, کیا ہمارے اندر وہ شکر کا جذبہ ڈیولپ ہو رہا ہے ان کو دیکھ کے؟ اور شکر پھر کیا ہے کہ جب شکر اصل تو یہ ہے نا کہ شکر تو یہ ہے کہ ایک تو زبانی شکر ہے, چلو زبانی شکر بھی ہم کر دیتے ہیں, الحمدللہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم محفوظ ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوا, مگر ایک عملی شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو اتنی فیسلٹیز دی ہیں, آپ محفوظ ہیں, آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں, آپ اس وقت آپ دیکھیں, آپ مارکیٹس میں دیکھ لیں سیل سیزنز لگے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی آپ کو بھیڑ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ ضرور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کوئی اپنی وہ نہ کرے, مگر اس کے اندر جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت جو بہت زیادہ ضرورت ہے, ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ کیا میں اور آپ اپنی ضروریات بھی میں کہتی ہوں نہ آپ بولیں اپنی خواہشات تھوڑی سی کم کر کے اور ان کو وہاں پر چینلائز کریں. اللہ کا شکر تو یہی ہے نا کہ جو میرے پاس ہے میں محفوظ ہوں, تو میں کوشش کروں اپنے گھر میں دیکھوں کیا اچھی چیزیں موجود ہیں, استعمال نہیں ہو رہی, میں ڈونیٹ کر سکتی ہوں, میں اپنے مال کے اندر سے ڈونیٹ کر سکتی ہوں. یہ انسان کے اندر جب فیلنگ پیدا ہوتی ہے پھر انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہوں. ہسٹری آف اسلام کو اگر اسٹڈی کریں تو یہی ساری ایگزامپلس تو موجود ہیں, جیسے انصار المہاجرین کی, بالکل کہ وہ کس طرح سے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے تھے, اپنا گھر بار اور ہر چیز ان کے لیے کہا کہ آپ برابر کے حصے دار ہو. جی, تو اب یہ سارا کچھ جو ہے ناظرین ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہم نے اپنی نیڈز اینڈ وانٹس جو ہیں وہ کم کی ہیں, کہ تاکہ ہمارے جو بہن بھائی اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, کیا ان کے لیے ہم نے کوئی قربانی دی ہے, کوئی سیکریفائس کیا ہے, کیا ہم نے جو شکر کا جذبہ ہے, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, ان کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ آیا یا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا محترمہ صبا صاحبہ, اگر اور بات کی جائے کہ بچوں والی خواتین کے لیے صفائی اور دودھ کی فراہمی جیسے مسائل آپ نے کیسے سالو کیے ہیں؟ جی, اب کوشش تو یہی کی ہے کہ جو فیملی پیکس بنائے جا رہے ہیں ان کے اندر خوش دودھ ڈالا جائے نا, تاکہ وہ خوش دودھ, دیکھیں لیکوڈ دودھ تو پھر جلدی ختم ہو جاتا ہے, خوش دودھ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ دن تک ان کا چل جائے گا, فیڈرز کا انتظام کیا ہے کہ وہ تک ان کے تک پہنچائے جائیں, مگر اس سے زیادہ اس سچویشن میں ہو نہیں سکتا. یعنی کہ اگر ہم بات کریں کیمپس کی بات کریں تو وہاں پر اتنی بیسک ضروریات, یعنی کہ کھانا اتنے لوگوں, یعنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا چلتا ہے کہ ایک خیمے کے اندر ایک خاندان نہیں 2-3 خاندان موجود ہیں. کہ کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں, اور آپ ہماری آبادی تو ہمیں پتہ ہی ہے پاکستان کی آبادی کتنی ہے, تو وہ ہزاروں لوگوں کو بیسک ضروریات ہی دینا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. ان تک کھانا پرووائڈ کر دینا بچوں کے لیے, آپ کتنے وقت کا دودھ دیں گے؟ یعنی کہ آپ بچوں کا تو سوچیں نا, آپ پیکٹس دے سکتے ہیں, کچھ چلا سکتے ہیں, بٹ جو آپ کے گھروں کے اندر عادت تھی, چاہے بچہ آپ 4 کتنی دفعہ مانگتا تھا, بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی, تھوڑے بڑے بچوں کی بات کر رہی ہوں, کہ جو کھانا کھا سکتے ہیں, تو اپنے گھروں کے اندر تو کس طرح سے ہم بچوں کو پیمپر کرتے ہیں. اب وہاں پر جا کر جہاں پر اتنے زیادہ ہزاروں لوگوں کو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے, تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا جیسے آپ کے اپنے گھروں کے اندر آپ کرتے تھے. مگر الحمدللہ کوشش جاری ہے, کوشش کر رہے ہیں بچوں کے لیے الگ ان کو دودھ دیے جائیں. اللہ کرے وہ کافی ہوں, ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو, مگر سچویشن دیکھ کے دل بہت تڑپتا ہے نا, کہ اپنے بچوں کو انسان یاد کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے پال رہے ہیں, یہاں پہ بچے کس کنڈیشن میں ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ جب یہ فیلنگز آ رہی ہیں تو پھر بس کوشش کریں کہ ہم اور کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, وہاں پہ خیموں میں صفائی ستھرائی کا کیا نظام ہے؟ صفائی ستھرائی جس طرح سے اس وقت سچویشن یہ ہے نا کہ کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے, تو گیلے ہو جاتے ہیں کیمپس نا, تو وہ کوشش تو ہے وہاں پر کہ وہ صفائی کا کچھ کیا جا سکے, مگر جہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں وہاں پر وہ جو لیول ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو پاتا.
یعنی کہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر اپنا جو ٹینٹ ہے اس کو وہ صاف ستھرا رکھے. ان کو بتایا گیا ہے کچرا کدھر جہاں کے پر پھینکا جائے گا. واش رومس کے لیے کچھ عمارتوں کے اندر یا موبائل یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو یہ اس طرح کی جو گندگی ہے وہ بیچ میں نہ ہو, کہیں وہ پراپر جگہ میں ہو اس طرح سے. کچرے کی جگہ جیسے مخصوص کی گئی ہے, اس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے. جی گائیڈ ساتھ ساتھ ان کو کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیسے رہنا ہے, کیسے صاف ستھرائی کا اوبیسلی انتظام آپ خود رکھیں گے تو باقی سب کے لیے بھی فائدہ ہوگا. آپ کی تو ذمہ داری ہے نا کہ ان کو ان کی ضروریات پرووائڈ کرنا. جی بالکل. صفائی کا جو سسٹم ہے وہ تو انہوں نے خود ہی کرنا ہے نا کہ اپنے جی بالکل خیمے کو صاف ستھرا وہ اپنی طرف سے کوشش بھی کریں گے, مگر جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیچڑ ہو جاتا ہے نا, بیکاز پانی آ رہا ہے ساتھ ساتھ, تو وہ بارش کا پانی مٹی پھر کیچڑ بن جاتا ہے, تو وہاں پر چلنا جانا آنا تھوڑا ایشوز ہیں یہ ابھی. اور آئی تھنک یہ جب تک بارش رکے گی نہیں تب تک یہ تھوڑے ایشوز رہیں گے. اچھا, مجھے یہ ساری باتیں سن کے کچھ میرے دل کو ہوتا ہے کیسے وہ زندگی گزار رہے ہوں وہاں پہ. آپ تو براہ راست دیکھ کر آئی ہیں, کوئی ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت رنجیدہ کر دیا ہو؟ ایک تو نہیں, کئی واقعات ہیں. کئی خواتین تھیں جو جس طرح سے رو رہی تھیں, اپنا بتا رہی تھیں. میں آپ کو بریک میں بتا رہی تھی, خواتین بتا رہی تھیں کہ جی ہم نے سالوں لگا کر بیٹیوں کے جہیز جمع کیے ہیں, نئی چیزیں جمع کی تھیں, کہاں سے لائے ہوں گے, کیسے ایک چیز جوڑی ہوگی. وہ خواتین بتا رہی تھیں کہ وہ سارا جو ہم نے جہیز جمع کیے تھے بچیوں کے وہ سارے پانی میں بہہ گئے, خراب ہو گئے وہ ساری چیزیں. تو خواتین کے لیے تو دیکھیں یہ اپنے گھریلو چیزیں ہی ہر خاتون ہی اپنا بتا رہی ہے. جیسے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو مرغیوں والی اور خاتون تھی وہ بتا رہی ہے میری اتنی مرغیاں تھیں, میری صرف 2 بچ گئیں, میری اتنی بکریاں تھیں اس میں سے صرف اتنی بچ گئیں. تو وہ ہر خاتون کی ایک الگ کہانی تھی اور ایک الگ درد تھا. تو جتنے کیمپس میں ہم گئے ہر کسی کا, اور اس وقت نا جب انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس آ کے بیٹھے اور میں اس سے میری بات سن لے. کہ وہ ان کا دل ہوتا تھا کہ میں کیمپ میں گئی ایک مرتبہ گئی تو دھوپ تھی, وہ مجھے بولیں بیٹا اندر آ کے بیٹھو تمہارے پہ سیک پڑ رہی ہے, کہ اس کا دل تھا کہ میں یہ نہ ہو کہ دھوپ سے گھبرا کے میں جلدی چلی جاؤں, کہ ان کا دل تھا بیٹھے ہمارے پاس ہماری بات سنیں. اور ایک دن گئے تو بارش تھی, تو بھی ان کا دل تھا کہ بس بارش سے بچ کے یہ نہ ہو کہ گھبرا کے جلدی چلی جائے. تو ان کو دل تھا کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں, ہم ان سے بات کریں, ہم ان کا دکھ ہی سن لیں اور ان کو تسلی دیں کہ انشاءاللہ مشکل ہے, اس وقت مشکل ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی دینے والا ہے. جب آپ ان کو حوصلہ اور ہمت دے رہی ہوتی ہیں, کچھ خواتین سمجھتی ہیں, کچھ ایسی بھی تھیں جو خواتین بلکہ زیادہ کام ڈاؤن تھیں. مرد زیادہ حضرات جو تھے نا وہ ذرا زیادہ مشتعل مجھے لگے. کہ آپ دیکھیں جو مردوں کو دیکھیں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے, اب وہ جن کے کام بند ہو گئے, اب وہ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں کیمپس کے اندر, کچھ کرنے کا نہیں ہے, وہ سوچے ہیں مرد کی ذمہ داری ہے میں نے اپنے آگے گھر کو کیسے چلانا ہے. اس وقت تو چلیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, واپس جا کے کیا ہوگا, آگے کے خدشات. تو وہ بات کرنی بڑی آسان ہے, انہوں نے تو سردی اور گرمی ہر طرح کی مشکل کو فیس کر کے یہ جمع پونجی سے گھر بنائے, مال اکٹھا کیا. بہت مشکل میں ہوں گے. اللہ سے ہم ناظرین دعا کر سکتے ہیں, مالی تعاون کر سکتے ہیں, ان کے غم کا مداوع ایسے ہی کر سکتے ہیں, لیکن وقت شاید لگ جائے کہ وہ اس غم سے, اس ٹراما سے باہر نکلتے بہت کچھ سیکھ بھی جائیں گے. امید تو ہے انشاءاللہ کہ جو صبر ہمارے اندر بہت کم ہو گیا تھا شاید وہ بھی ہم سیکھ جائیں اس آزمائش سے. ایک بات اور ہے ناظرین جو ابھی ذہن میں آ رہی ہے, آپ سے کہنا چاہتی ہوں, آزمائش اور آفت یہ دونوں اللہ کی طرف سے کیسے ہیں. آزمائش تو اللہ کی طرف سے جب آتی ہے اس کو انسان آفت ایسے بنا لیتا ہے کہ آزمائش میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اور آفت اس کو اس طرح سے بنا لیتا ہے کہ وہ اللہ سے شکوے شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے کہ میں ہی کیوں ملی یا ملا, میرے پر ہی یہ آزمائش کیوں آئی ہے. سو آپ نے آزمائش کو آزمائش رہنے دینا ہے, اس کو آفت نہیں بنانا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام بلیسڈ فرائیڈے مارننگ شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیالکوٹ کی جانی پہچانی معروف شخصیت مسز عابد شیخ, جو کہ عارفہ صدیقہ صاحبہ اسلامک اسکالر ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے عارفہ صاحبہ؟ الحمد للہ الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. آمین. خوش آمدید آپ کو آج کے پروگرام میں. اچھا عارفہ بہت صاحبہ، ہمیں پتہ چلا کہ آپ اربن فلڈنگ کے اندر پھنس گئی تھیں بہت زیادہ جب بارش آئی ہے، تو آپ نے اس سچویشن سے کیسے خود کو نکالا؟ ایک تو جب ایک دم سے مطلب اناؤنسمنٹ اس طرح سے نہیں تھی، جب 2 دن تک مسلسل 1.5 دن 2 دن لگاتار بارش تھی، اور وہ بھی غیر معمولی بارش تھی. ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بارش نارمل نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے. اور دوسرا جب تھوڑا یہ بھی خبریں مل رہی تھیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے، اچھا. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جب انڈیا پانی چھوڑتا ہے تو وہ سب سے پہلا روٹ اس کا جو ہے نا وہ سیالکوٹ ہی ہے. اچھا. اور یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، ایک تو بارش غیر معمولی تھی، بہت 550 mm تک ہمارے ادھر اس دن 30-32 گھنٹوں میں بارش ہوئی ہے، اور وہ اچھا. بہت بارش. اس ٹھیک ہے. کی وجہ سے وہ جو پانی تھا وہ اس کی مطلب ڈرین جو ہے وہ بیک ہو جاتی ہے، وہ پھر آگے نہیں جا رہا ہوتا، اس نے وہیں اسٹک ہو جانا ہے. اور جب یہ ہیڈمرالہ میں جو پانی تھا وہ 11 لاکھ کیوسک، سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ادھر سے ہیڈمرالہ سے جاتی ہے آگے، پھر اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں رورل ایریا میں، آگے اچھا. اس کی کیپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. یہاں ہمیں اندازہ تھا. تو پھر اس وقت تھوڑا بہت ہوتا ہے ایک دم سے، جب بندے کو پتہ چلتا ہے. ایک بات ادھر سے سٹی سے بھی پتہ چلا کہ پانی نکل رہا ہے، جو برساتی نالے ہیں ان سے باہر نکل گیا ہے. تو اچھا. پھر ظاہر ہے وہ اندازہ ہو گیا تھا. تھوڑا بہت تو سمیٹا سماٹی جتنی بندہ جلدی میں کر سکتا ہے وہ کی جاتی ہے. باقی پھر اللہ کی سپرد، یہ اللہ کی جی. طرف سے آزمائش ہے، کوئی بات نہیں. اچھا. پینک نہیں کیا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ہی ہے. اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آئی ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، جب یہ اربن فلڈنگ میں آپ پھنسی ہیں، محصور ہو گئی ہیں گھر میں، یعنی 4 فٹ تک باہر پانی ہے، تو اس سچویشن میں انسان پینک ہو جاتا ہے. کیا آپ نے خود کو اس سچویشن میں دیکھا، یا بہت زیادہ مطلب آپ ویجیلنٹ ہو کے فٹافٹ سے اپنے گھر کو سیکیور کر رہی تھیں؟ گھر کو سیکیور تو 2-4 مطلب ایک گھنٹہ جو وہ پہلا تھا سب، جب ایک دم سے پانی آیا اس میں جو کیا سو کیا، اس کے بعد تو بندہ فارغ ہو جاتا، کیونکہ وہ جو اس میں ٹیسماٹی کر کے ختم، اب تو آپ کو کرنے کا کوئی کام نہیں. اچھا. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ مطلب ہلکا پھلکا جو سمیٹا گیا، وہ جو چیزیں تھیں، میری بکس تھیں، میری مطلب کپڑے فرنیچر وغیرہ نہیں ہٹایا جاتا، وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مالک ہے. بالکل. لیکن باقی چیزیں سمیٹی ضرور. اس میں اچھا. نقصان بھی ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے، لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. کوئی بالکل. مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آمین آمین. اچھا عارفہ صاحبہ، آپ نے اس مشکل ترین صورتحال میں جہاں پہ آپ خود بھی گھر میں محصور ہیں، تو سیلاب سے متاثرہ خواتین کو مشکلات سے کیسے باہر نکالا؟ ایک تو سب سے بڑی بات جو اس چیز میں سمجھنے کی مجھے لگتا ہے کہ انسان کو یہ ضرور سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا کتنی فانی ہے. بالکل. ایک چٹکی اور ایک لمحے میں انسان، ہمارے اپنے جو مطلب بڑے پوش علاقے ہیں، میں کہتی ہوں اس دفعہ سیالکوٹ کا شاید ہی کوئی گھر ہے جو پانی سے بچا ہو. نہ اس میں کوئی مطلب غریب ہے کہ کوئی جھونپڑیوں والا ہے، یا کوئی کچی بستی والا ہے، کوئی گاؤں والا ہے. انتہائی پوش لیول جو کہ سٹی ہاؤسنگ کا تھا، یا عسکری کالونی کا تھا، یا کہ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، ڈائمنڈ سٹی، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ شہر کا کوئی گھر پانی سے نہیں بچا. اچھا. اور جب ظاہر ہے ادھر پانی گیا ہے تو نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے. ایک تو ہمارے شہر دلیر لوگ ہیں، دل چھوٹا نہیں کرنے والے، اس اچھا. لیے ماشاء اللہ. آپ کو یہاں وہ واویلا نہیں ملے گا اچھا. جو کہ عموماً ایک مزاج ہے اچھا، ہمارے ویسے بھی شہر میں. واویلا کرنے والے مشکل کو اور بڑھا دیتے ہیں. وہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں کسی میں بھی وہ ایک خاص لیول کا وہ مطلب رونا دھونا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے اگر آزمائش آئی ہے
دوسرا یہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے سوچنے کا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ دنیا کے یہ مال و اسباب، یہ چیزیں، یہ بالکل پانی ہے، ان کا ایک سیکنڈ، اور اس کی محبت میں ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنا بالکل اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں نا، تو ان چیزوں سے بڑی محبت ہی. اس میں آپ کا کتنی جلدی، کتنے لمحوں میں، اور اللہ اگر اللہ کی اور فطرت کی اور اس طاقت کا بھی ایک آپ کو پانی اتنا پاورفل ہے. میں کہتی ہوں جب 4-5 فٹ کا پانی ہمارے باہر سے گزر رہا تھا تو اس کی وحشت، اس کی دہشت، اس کی سپیڈ، وہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں بڑی کوئی پاورفل چیز. ظاہر ہے جہاں بھی ہے پانی وہ سب کو، اور اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے. رات کے پہر پچھلے آواز اس میں ایک اسپیشل قسم کی، وہ ضرور خوفناک ہے. اور وہ انسان کو اگر ایک خاص حد تک اللہ سے لگاؤ کے لیے لے آئے تو یہ نقصان نہیں، یہ فائدہ ہے. اس کو اچھے طریقے سے بھی پازیٹیو بھی سوچا جا سکتا ہے کہ انسان انہی چیزوں کی وجہ سے اگر اللہ سے لو لگا لے کہ دنیا تو بالکل ایک، ویسے بھی آپ دیکھیں جیسے سیلاب آیا، سیلاب کے فوراً بعد زلزلہ آیا، تو کہیں نہ کہیں تو ہم لوگوں کی کوتاہیاں بھی تھیں نا. تو اس سے اللہ اکبر. توبہ کر لیں اور اس سے رجوع اللہ کریں اور تھوڑی سی اپنی اعمال پر نظر ثانی کریں. باقی جو لوگ رورل ایریا کے ہیں وہ بھی مطلب ان کو تھوڑی عادت ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن کی. ہاں اس دفعہ نقصان بعض ایریاز میں بہت زیادہ ہوا ہے، جن کے گھر نہیں، جن کے بالکل کھانے پینے کا سامان نہیں. یہ تو جب پانی اترے گا تب ان کے نقصان کا اور نیچے سچویشن کا اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا مطلب ہو گیا. بالکل ایسے بڑا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمت جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اب تک کھڑے ہوئے ہیں جو اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. اچھا عارفہ صاحبہ، آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں محترمہ صبا ثاقب صاحبہ. جی ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی محترمہ صبا صاحبہ، آپ سے بھی بات ہو رہی تھی خواتین کے کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جن کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا، تو جیسے کہ ان میں ایک پیریڈز وغیرہ، تو اس سچویشن میں خواتین جو ہیں ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے؟ جی ایکچولی الخدمت کا پورا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم موجود ہے. تو ہم نے ہماری پورا سال ہم ٹریننگز ہماری ہو رہی ہوتی ہے نا، ہماری ریسکیو کی بھی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ ہماری اب انشاءاللہ جو ابھی سمرز گزرے، چھٹیاں گزری بچوں کی، تو کئی ہم نے سمر انٹرنشپس پروگرام کرائے. اس میں بچوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی، لڑکیوں کو خاص طور پہ میرے انڈر جو آ رہی تھیں، تو CPR کس طرح سے دینا ہے، فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، فلڈنگ ہو جائے، الیکٹریکیوشن ہو جائے، ان سب سچویشن سے کیسے نکلنا ہے. پھر ساتھ ساتھ ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے، ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے اندر فرسٹ بیسس پہ جو نیڈ ہوتی ہے، ایک فیملی پیک میں کیا آنا چاہیے، ایک ہائیجین کٹ خواتین کی ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، ہم فوراً ہائیجین کٹس بنانا شروع کرتے ہیں. ایک ہائیجین کٹ ہوتی ہے، ایک ڈگنیٹی کٹ ہوتی ہے، جس کے اندر وہ جس طرح سے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک خاتون کے لیے ایک چادر ہے، اس کے کپڑے ہیں، کوئی سلپرز ہیں. خواتین نے کہا ہم بھاگے ہیں اور چپل رستے میں ٹوٹ گئی اور چپل نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقے ایسے ہیں، کچے علاقے ہیں، ان کے اندر وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو ایک نیچے پانی ہے، تو وہ ساری چیزیں ایک بیسک جو ایک ریکوائرمنٹ ایک خاتون کی ہوتی ہے، اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ جو ہائیجین پروڈکٹس ہیں سارے، یہ ہم نے فوراً جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پہ ڈیزاسٹر آیا ہے، ہم خواتین کے اینگل سے سوچنا شروع کرتے ہیں. اور ہم ان کے اینگل سے جو ہمارے ذریعے سے جو پیکنگ ہوتی ہے، ان سب کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سامان کو ڈالا جائے. الحمدللہ کل بھی ہم کسی ایک مقامی کالج کے اندر موجود تھے، وہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے 1000 ہائیجین کٹس تیار کی، جو انشاءاللہ ہم اپنے مرد بھائیوں کے ذریعے سے جدھر بھی ڈیزاسٹر میں لوگ جہاں پہ کھانا ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی پرووائڈ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے نا، یہ ضرورت ہے، ہر خاتون کی ضرورت ہے، تو یہ چیزیں ان کو ساتھ ساتھ دی جائیں. ٹھیک ہے، دیٹس ویری گڈ. اچھا محترمہ عارفہ صاحبہ، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان خواتین کو جو اس صورتحال سے گزر رہی ہیں؟
ایک تو سب سے ضروری ہے کہ انسان خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں اس سچویشن میں پینک نہ کریں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور سمجھداری سے معاملہ فہمی سے موقع محل کی سچویشن دے کے اس کے مطابق عمل کریں اور تھوڑا ریلیکس رہیں، تاکہ آپ کے پریشان ہونے سے ایک وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج سوشل میڈیا پہ ایک افراتفری کا عالم ہے، بالکل. وہ چیزیں کولیپس کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ڈیزاسٹر مزید نقصان کرتا ہے. آپ تھوڑا ریلیکس رہیں اور اس کو اس طرح سے ایک مطلب سچویشن خراب نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ضرور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی اگر مطلب کوتاہی ہے، کچھ ہماری طرف سے کمی بیشی ہے، تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں، سارے لوگ مل کے کریں. جی. اور تیسری بات یہ کہ اپنے آس پاس اپنے لوگوں کا سب سے پہلے اپنے ہمسائے، اپنے قریب ترین لوگ جن کا آپ احساس کر سکتے ہیں. اس دن جو ہوا سب سے پہلے ایک دم سے مجھے یہ لگا کہ لائٹ بند ہے، گیس بند ہے اور اچھا. پانی ختم ہے، پانی کا سسٹم بند ہے، کیونکہ تقریباً 38 گھنٹے تک بارش لگاتار ہوئی اور اس کی وجہ سے لائٹ ہماری بند رہی، اچھا. گیس بند تھی. تو مجھے یہ لگا کہ لوگوں کی شاید سب سے زیادہ ضرورت ان کو اس وقت کھانا پہنچانے کی ہے. تو ہم نے جیسے تیسے ہوا کچھ پکایا، کچھ ارینج کیا اور اپنے نزدیک جن لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کو کھانا فوری طور پہ پرووائڈ کیے. اس طرح کا اقدام ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کتنی کسی کی ہیلپ کر سکیں وہ آپ کے لیے کوشش کریں. حالات ہمیشہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اس کو ایک مصیبت بنا کے اس پہ واویلا شروع کر دے تو وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ نقصان دیتا ہے. ہر سچویشن میں آپ کو ایک اچھی طرح اگر ہینڈل کرے تو وہ سچویشن آپ کے فائدے میں بھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنی کمی جی. کوتاہی پہ بالکل. رجوع کریں. جی بہت تھینک یو. شکریہ. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اپنا قیمتی وقت نکال کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت ہی اچھا میسیج آپ نے آڈینس کو دیا ہے. جی ناظرین، جب جیسے کہ عارفہ صاحبہ نے ابھی کہا کہ جیسے ہی یہ ڈیزاسٹر آیا ہے تو انہوں نے پینک نہیں کیا، حالانکہ اربن فلڈنگ جو ہے وہ 4 فٹ تک پانی ہے باہر اور گھر کے اندر بھی آ چکا ہے. انہوں نے پینک نہیں کیا، سب سے پہلے انہوں نے خود کو سنبھالا اور گھر کو دیکھا ہے. اسی طرح واویلا کرنے سے مصیبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میسیج کو ضرور فالو کیجیے گا. آپ سے مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا. پیغام چینل ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہا ہے، بڑا لوگوں کی مصیبت اور ان کے گھر تک، ان کے دروازوں تک پہنچ کے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک مسئلے کا تعین ہوگا تو اس کا حل ہوگا، اور جی آپ لوگ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جی خیر دے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے گا. اللہ جی تعالیٰ آسانی کرے. بہت شکریہ. آمین جزاک اللہ. آمین. جی تھینک یو سو ویری مچ، بارک اللہ فیک. جی ناظرین، اس وقت ہماری ایک اور کالر نے جوائن کیا ہے، محترمہ نویرہ بابر صاحبہ، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم نویرہ صاحبہ. وعلیکم السلام میڈم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ سنائیے، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک الحمدللہ. اچھا، آپ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈم سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں تو ہم اس کو قدرتی آفت کا نام دیتے ہیں، لیکن دراصل باہر کے ممالک میں اس کو مس مینجمنٹ کا ہی نام دیا جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں تو کیلکولیٹڈ ہیں کہ آپ ڈیمز وغیرہ نہیں بنائیں گے، آپ اس کے لیے کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. جی لیکن بہرحال اس میں جو نقصان ہوا وہ جو ایک تو مالی نقصان تھا وہ تو چلے ایک غریب ملک میں وہ بھی ایک بہت مشکل سی بات ہے اس کا بھی بھرنا، لیکن جو ہمارے ایموشنل نقصان ہوتے ہیں یا جو جانیں چلی جاتی ہیں ان کا ضیاع جو ہے وہ بہت بہت مشکل چیز ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں آیا کہ ایک فنکار تھے، انہوں نے بہت سارے فن پارے بنائے تھے، اپنے دریا کے قریب وہ رہتے تھے. اچھا. اور ان کے سارے فن پارے اس میں ڈوب گئے.
اللہ اور اکبر. ان کی بیٹی کے جہیز کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں جمع کی ہوئی تھی، وہ بھی سیلاب کے پانی کی نظر ہو گئی. اچھا, تو ایسے واقعات بڑے مشکل ہوتے ہیں. آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ہے تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا وہاں پہ؟ ان کو سب سے زیادہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ میڈم اگر ہم بات کریں اوور آل، اگر ہم بات کریں تو مطلب ظاہر ہے اس وقت تو ان کو شیلٹرز بھی چاہیے تھے. جب ایک دم سے سیلاب آیا تو ان کو ریسکیو کرنا ہی ایک بہت بڑا کام تھا. اور اس دفعہ تو ایک مطلب نجی سوسائٹی میں بھی پانی آ گیا. اچھا, وہاں پہ بھی ایک اسپیسیفک کمیونٹی تھی، ظاہر پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو ریسکیو بھی کرنا ایک کام تھا. اس کے بعد انیشیل اسٹیجز میں تو ان کو خوراک، پانی، ہر چیز کی ضرورت تھی. لیکن اسپیسیفکلی ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کے مسائل کو اکثر اس طرح جو آفات کو نظر انداز کیا جاتا ہے. حالانکہ خواتین کی جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں جی, ان کی اسپیسیفک نجی معاملات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی مجھے لگتا ہے پرووائڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا, اور یہ سوشل ٹیبو ہے کہ ہم اس پہ نہیں کر پاتے، چیزیں نہیں دے پاتے، خاص طور پہ حاملہ خواتین اور ان سب. تو ان کو بھی مجھے لگتا ہے ان کو چیزیں پرووائڈ کرنا بڑا ضروری کام ہے. اور اب تو اویئرنیس ہے، لوگ کرتے ہیں، پہلے نہیں کر پاتے. اچھا, یہ کچھ مسائل رہے ہیں. باقی میں چند اشعار کی صورت میں اس کو ذرا بیان کرنا چاہوں گی جی شور, کہ وہ ساری جو ہے نا تفصیل آ جائے. ٹھیک ہے. تو ایک پنجابی نظم ہے: مال مویشی ڈنگر رڑ گئے، کھرلی کھونٹے چھپر رڑ گئے، ٹوٹ گئے چڑیاں کاواں دے کر، ٹالی بیری ککر رڑ گئے، تیرانی دے ویاہ نہیں سانبے، بالن بکسے بستر رڑ گئے، پنڈ دی وڈی مسجد پہ گئی، پارے دریاں ممبر رڑ گئے، کی دساں نقصان دی قیمت، ہیریاں ورگے پتر رڑ گئے. تو بس کچھ ایسا ہی ہوا ہے یہاں پہ بھی. جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس نقصان کا مداوع کرے، اس آزمائش سے ان کو نکالے. بہت شکریہ نویرہ صاحبہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہماری کالر موجود تھیں نویرہ صاحبہ. ابھی ہم اور بات کریں گے. ہمیں ہماری ایک اور معزز گیسٹ ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ نے جوائن کر لیا ہوا ہے، لیکن وقت شارٹ بریک کا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارے پروگرام کا یہ آخری مرحلہ ہے. ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان ڈاکٹر آسیہ مدنی صاحبہ، جو کہ ایجوکیشنسٹ، اسلامک اسکالر، بیہیویئر ایکسپرٹ، اور یوتھ کلب کی اسکرین سے بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں، پیغام ٹی وی کی اسکرین پر بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں. محترمہ آپا جی رضیہ مدنی صاحبہ کی صاحبزادی کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھے، ماشاءاللہ. موسم بہتر ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ڈر آتا ہے آسمان پر بادل دیکھ کر. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی کویسچن تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مصیبت اور آفات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور ہماری جو ناظرین ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے پریونشن پر بھی بات کریں، سیلاب کی تباہ کاریوں پر. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. کویسچن بہت زبردست ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان کے سامنے یہی کویسچن ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی کلامٹی ہمیں ہٹ کرتی ہے، تو اس میں انسان کا جو ہے سب سے پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے. جی یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ڈیفنس میکنزم دیا ہوا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ فوراً فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ میں انسان چلا جاتا ہے، اور انسان کی اس وقت وہ والی صلاحیتیں باہر آتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. عام زندگی میں ہم ان کا اس کا پتہ نہیں ہوتا. جہاں پر یہ اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ پرابلم سالونگ کے اوپر بہت پرفیکٹ وے میں اور ایکسلنٹ وے میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پر انسان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں آئندہ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتا ہوں اور اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ روحانی طور پہ سب سے پہلے جو ہے قوم یونس
کا جو استغفار ہے وہ ہمارے قوم کے لیے ضروری ہے. ہمیں عادت پڑ چکی ہے کہ ہم بلیم گیم کے اندر کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں, کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہے کہ اس وقت جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں ان میں ہم اپنے حکمران طبقے سمیت ہم عوام بھی اسی طرح سے مبتلا ہیں. اور میں یہ سنجیدگی سے سوچتی ہوں کہ ہم نے اہل غزہ کو ابینڈن کیا تھا اور یہ کہہ کے کیا تھا کہ اچھا پاکستان کے تو حالات ہی نہیں ہیں اور یہ ڈائریکٹ پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ مسئلہ بیسیکلی عربس کا ہے. 2.5 سال سے جو وہاں پر جاری ہے درندگی, اس درندگی کے پیچھے اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکے, وہ جو ہمارا روایتی کردار تھا قائد اعظم کا اور لیاقت علی خان کا جو سٹانس تھا, اس کے ساتھ بھی ہم سٹک نہیں کر پائے اور ہم نے اپنے آپ سے کہا ہم کر نہیں سکتے. تو اور ہمارا بہت باشعور طبقہ یہ بات کہتا ہے. میں یہ سنجیدگی سے سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ کے بدلے میں اس عذاب میں ڈالا ہے. آج اہل غزہ کے اگر 2.5 ملین لوگ افیکٹڈ ہیں تو آپ اس وقت دیکھیے کہ میں کل ایسٹیمیٹس دیکھ رہی تھی کہ اب تک جو ہے ہمارے پاس 25 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور جب اس کا فائنل ایسٹیمیشن آئے گی تو 5 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے اور اس میں سے جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ جو ہے 2 ملین کے قریب پہنچ رہی ہے. اچھا, غزہ کو تو تھوڑا وقت لگا نا یہاں تک پہنچنے میں, اور ہمیں اللہ نے 4 دنوں میں یہاں پہ یہ دن دکھا دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے قوم یونس کی طرح ہم استغفار کریں, اپنے بیوی بچے اپنے گھر بار والے سارے لوگ اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے, یہ بھی جو ایفرٹ ہے یہ کن کی ہے؟ یہ نان مسلمس کی ایفرٹ ہے. خیر اس کے پیچھے انڈونیشیا اور ملیشیا ہیں, خصوصاً جو پرائم منسٹر انور ابراہیم ہیں ان کی کوششیں اس میں شامل ہیں جو نان گورنمنٹل ہیں. لیکن سٹل یہ بارسلونا سے اس نے نکلنا تھا اور اس نے یہ آج یہ جو ہے یا کل تیونس پہنچ چکا ہوگا. اور اس میں آپ یہ دیکھیے 44 ممالک جو ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی نمائندگی ہے اور 50 سے زیادہ جہاز شامل ہیں جن میں مزید شامل ہوتا چلے جا رہے ہیں. آج میں تصویریں دیکھ رہی تھی کہ ٹیونس کے جو گاؤں ہیں جہاں پہ وہ فلوٹیلا جو ہے وہ گزر رہا ہے, وہاں سے گاؤں میں لوگ جو ہے نا امدادی سامان بھیج رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, موسٹ آف دیم آر ناٹ مسلمس. اور میرے سب سے زیادہ جس چیز نے میرے ہارٹ کو ٹچ کیا وہ ایک خاتون تھی جو بالکل ہی ینگ سی لڑکی تھی جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور وہ بتا رہی تھی رپورٹر کو, وہ کہنے لگی کہ میری چھوٹی سی بیٹی نے مجھے کہا کہ مام گو گیٹ دی بیڈ گائز, کیونکہ یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو انہوں نے توڑنا ہے. اور کیا ہے کہ کہتی ہے, اور ساتھ بھی کہتے کہتے رونے لگ گئی. وہ اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے اس نیک مشن کے اندر حصہ لینے کے لیے سامنے آئی. الحمدللہ سینیٹر مشتاق اور ہمارا جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اس نے بھی الحمدللہ اس کو جوائن کر لیا ہے. اور آج ہی میں صبح یہ دل میں کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ کسی نے کم از کم فیس سیونگ تو کی. اللہ تعالیٰ ہمارا ان کاموں میں جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ کنٹریبیوشن کو مزید بڑھائے. بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت پاکستانی قوم بائیکاٹ کے معاملے میں بھی ڈیوائیڈڈ ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور جہاں تک آتی ہے امداد, پیسوں کی امداد بھیجنے کے بارے میں بھی, اس کے بارے میں بھی یہ سوچ کے کہ شاید وہاں پر شفاف امداد نہیں پہنچ سکتی, وہاں پر تک امداد پہنچنے کے راستے نہیں ہے. پریکٹیکلی ایک عام پاکستانی جو ہے امداد کے معاملے میں بھی سٹک ہے. بہرحال یہ تو ایک بات جو تھی, میں نے اس جرم کا, اس گناہ کا اظہار کیا جو میں سمجھتی ہوں جس میں ہم سب مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس سے استغفار کریں. اس کے بعد جو ہماری جنرل کرپشن ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے مس مینجمنٹ جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا گناہ. اس لیے میں کہوں گی کہ جو ایک مجرمانہ غفلت ہوتی ہے, ایک غفلت ہوتی ہے, ایک مجرمانہ غفلت ہوتی ہے. اللہ کا عذاب اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ تو عذاب یہ بھیجتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے خواب غفلت سے اٹھیں. پاکستان گلوبل وارمنگ میں 10 ممالک میں شامل ہے, افیکٹڈ 10 ممالک میں شامل ہے. کہنے کا مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1953 میں اور 1988 کا جو سیلاب ہے وہ فینومینل تھا. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سیلاب نے کب آنا ہے, کن رستوں سے گزرنا ہے. جموں کشمیر میں جب بھی واٹر کا جو ہے وہ پریشر پڑے گا تو کیا ہوگا, وہ سیدھا کا سیدھا جو ہے نا وہ ادھر آئے گا. ہماچل پردیش کے اندر جب بھی پریشر بنے گا تو وہ ادھر آئے گا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جس ہمسایہ ملک کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ ملک کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے. تو یہ نہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ واٹر ٹیررزم یہ کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمیں آج پتہ لگ رہا ہے. وہ لوگ جو ہیں واٹر کو ایز اے ویپن لے رہے ہیں, وہ انہوں نے اچھا کچھ ان کی مجبوری بھی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں اس وقت یہ چیز جو ہے نا کسی کے بھی بس کی نہیں ہے. نہ تو یہ کشمیر والوں کے بس کی ہے, نہ ہی یہ ہماچل پردیش والوں کے بس کی ہے, کیونکہ جہاں پہ پریشر پڑے گا اس میں پانی نے نکلنا تو ہے ہی ہے. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پانی کے نکلنے کا راستہ ہمیشہ سے ایک ہے, پانی کسی نئی جگہ پہ نہیں گیا.
उसी रास्ते से गुजरा जहाँ से पहले गुजरता रहता है। अच्छा। और हमें इसी तरह पता चलता रहता है कि अब रेला आने वाला है, हमें आदत है, हम चीज़ों को अहमियत नहीं देते हैं। और फिर आप ये देखिए हमने डैम्स नहीं बनाए हुए। अच्छा, डैम्स नहीं बनाने के साथ एक जो बहुत बड़ी चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा नहरी निज़ाम जो हमारे इलाके की नीड को देख कर बनाया गया था, और उसको उस वक्त हम जब छोटे थे तो पढ़ा जाता था कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। आप ये देखिए कि उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। नहरों की किस ज़माने की सफाई नहीं हुई हुई। हालांकि अगर नहरी निज़ाम को बेहतर किया जाए तो पानी का जो ज़ोर है वो सही तरीके से जाएगा। अब इस वक्त जो डेब्रिस इकट्ठी हुई है, वो जो सारा जो है ज़रख़ेज़ एरिया है, उसके ऊपर जो इतनी 4-4 फुट की जो रेत पड़ गई है, जिसके साथ जो हमारा चावल की काश्त का जो इलाका था वो ख़ास तौर पर बहुत मुतासिर हुआ, वो एक अलग से काम है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी को टाले हम पर, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे बहन भाइयों को इस मुसीबत से करे। और आप ये देखिए कि फिर ये जो बेमहाबा और बेशुतर मुहार किस्म की जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जो है कितनी ढेर से सोसाइटीज़ जैसे डूबी, जैसे कि अभी बहन अभी पहले बता रही थी कि लोगों की वो जहेज़ निकल गए, लोगों की जो है ना इन्वेस्टमेंट्स डूब गई, लोगों के बनाए हुए घर ख़त्म हो गए। लेकिन क्या ये चीज़ें ऐसी नहीं थी जिनका हमें पता नहीं था? हमें पता था। उसके बावजूद हमने किया, भत्ते दे के, किक बैक्स ले के, मंजूरियाँ ले के तो ये सोसाइटीज़ को खड़ा किया गया। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और इसमें भी हमें पता है कि मुक़्तदिरा का ज़्यादा असर शामिल होता है और वही तबका ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहा होता है। एक दूसरे को बुरा कहने के साथ हम एक दूसरे की टांगें तो कमज़ोर काट कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुजरिमों का हर एक को पता है। अब ये बात है कि इस वक्त जो मुसीबत की घड़ी है उसके लिए तो सबसे पहले ये है कि जैसे कि अभी साहबा वो जो कह रही थी, नाम मेरे ज़हन से निकल गया उनका, तो हम अपने हौसले को बरकरार रखें। आप ये देखिए कि जब हम जहाज़ में बैठने लगते हैं तो आपको एयर होस्टेस जब इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है तो वो आपको कहती है कि अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने क्या करना है कि सबसे पहले खुद लाइफ जैकेट पहनिएगा, खुद अपने जूते वूते उतारिए, उसके बाद किसी की मदद कीजिएगा। तो ये टाइम है अपने आप को ये बताने का कि इस दुनिया में कामयाबी और नाकामी के पैमाने अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और सादतमंद वो है जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे देता है कि वो अपने हवास को भी बरकरार रखता है और उसके बाद अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी करता है। ये वक्त जो है वो इस वक्त ये देखने का, और माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की इस लिहाज से मैं बहुत तारीफ़ भी करूँगी। आपको शायद इस बात का पता होगा कि दुनिया के जो लीडिंग कुछ ममालिक हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं, हमारा गरीब पाकिस्तान मुल्क उन लीडिंग ममालिक में से एक है। शायद मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था, उस 2-3 साल पहले ये 3रे नंबर पे था, अब पता नहीं इसका क्या नंबर है। और ये कोई छोटी बात नहीं है जी। आपको पता होगा जब टर्की में ज़लज़ला आया था तो उस वक्त पाकिस्तानियों ने कितनी बड़ी बड़ी इमदाद दी थी और कैसे अपने घर बार छोड़ के गए। मेरे पास इस वक्त बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने जैसे ही इसका फ्लड का सुना तो अपने दोस्तों को साथ ले के टोलियाँ बना के जा रहे हैं और रेस्क्यू एफर्ट्स में मदद कर रहे हैं। खुद हम लोग जो हैं इस्लामिक इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम अपने वो जो फंड्स वगैरह गज़ा और इसके लिए कर रहे थे, इस दफ़ा हमने उनको डेडिकेट कर दिया है फ्लड विक्टिम्स के लिए। और हम खुद गए हैं वहाँ पर, ख़ास तौर पे KPK के इलाके में, और वहाँ पे जाके जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये समझ आई, हमारे लोगों ने वहाँ पे मस्जिदों की कम्युनिटी को लोकेट किया। देखिए मस्जिद की जो कम्युनिटी है ना वो हमेशा से सोशल वेलफेयर का जो है वो मरकज़ हुआ करती है। तो वहाँ पर जो है ना मस्जिदों के जो इमाम थे, जो नमाजी थे, उन लोगों को इकट्ठा किया गया और फिर उनके थ्रू जो है ना हमने इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको उनका दायरे को हमने आगे बढ़ाया। तो ये बात बहुत एक अच्छी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल थे कि हम कर सके। और वही बात है कि इस वक्त ऑल आउट एफर्ट्स का टाइम है और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको सीरियस ले सकें और अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी को टाल दें। जी नाज़रीन, हमें हमारी एक मौज़िज़ स्कॉलर हलीमा सादिया जो कि जेहलम से हैं, उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए 1 लाख डोनेशन को अनाउंस किया है। बहुत शुक्रिया उनका कि वो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी हुई, हमारे भाइयों और हमारी बहनों का जो है वो साया बन गई। अल्लाह सुब्हान तआला इसको कबूल फरमाए, आमीन। जी मोहतरमा सबा साकिब साहिबा, आप क्या कहेंगी प्रिवेंशन पे अगर हम बात करें तो? प्रिवेंशन पे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की मैंने आसिया साहिबा ने। और मुझे लगता है कि जो पहले बहन बात कर रही थी, सियालकोट का अपना बता रही थी, तो उनकी एक बात को मुझे लगा कि हाईलाइट होना चाहिए कि उन्होंने जैसे बताया कि जब उनके लिए अपने लिए उन्होंने खाने का इंतज़ाम कर लिया तो उन्होंने आसपास देखा कि इस वक्त और मेरे आसपास कौन है जिसकी हम मदद, मेरी फैमिली मदद कर सकती है।
تو دیکھیں اس سچویشن میں تو وہ یہ بھی سوچ سکتی تھیں کہ میں اپنے لیے جمع کر کے رکھ لوں کہ پتہ نہیں نیکسٹ میل میری فیملی کے لیے مل سکے گا کہ نہیں. ابھی پتہ ہے باہر تو پانی ہے اور میں کہاں سے میری فیملی نے اگلے دن کا کھانا کھانا ہے. تو وہ اپنے لیے رکھنے کے بجائے انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں اس وقت کا جو کھانا موجود ہے وہ میں آس پاس کسی کو دے دوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی یہ فیلنگ یہ ایک جو احساس ہے یہ ہمارے اندر ہماری قوم کے اندر ڈیولپ ہو جائے تو پھر تو دیکھیں کتنی زیادہ ایک دوسرے کی مدد ہم کر سکتے ہیں. ایک بہت افسوسناک جو بات ہمیں پتہ چلی کیمپس کے اندر جب ہم نے دورے کیے خواتین سے ملی تو انہوں نے کچھ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے گھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو پانی آنے سے پہلے ہمارے نکلنے کے بعد اور پانی آنے سے پہلے کچھ لوگ باقاعدہ طور پر آئے ہیں اور ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ہمارے گھروں سے سامان نکلا ہے. استغفر اللہ. تو آپ یہ سوچیں اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو توبہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جب اگر ابھی تک ہمارے اندر یہ فیلنگز ہیں ابھی ہم سنبھلے نہیں ہیں, ابھی ہم اس بات سے نہیں سنبھلے کہ اس وقت دیکھو ان کا گھر چلا گیا کل میرا ہو سکتا ہے, میں کسی کی مدد نہیں تو کسی کو نقصان تو نہ پہنچاؤں. تو اس وقت یہ پوری قوم یہ سوچے کہ ہم اس وقت آگے بڑھ کر کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم ان کو فائدہ کیسے دے سکتے ہیں. اپنے سوچنے اپنی ایک ذات کے اندر جو ایک ہمارے اندر بہت زیادہ سیلفشنس آ گئی ہے, مٹیریلزم آ گیا ہے کہ بس جمع کیے جاؤ, کل شاید اس چیز کی مجھے ضرورت پڑ جائے. تو بہن بتا رہی تھی نا کہ جس طرح سے پانی جب آیا تو وہ تو سب چیزیں جو کتنی جمع کی ہوں گی, کتنا ہم نے رکھا ہوگا, وہ تو کچھ پتہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں نا پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. بالکل. تو آپ نے جو چیزیں جو آپ کی قسمت میں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا ہے, اور جو آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر ضرورت کے وقت ایٹ لیسٹ میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کسی اور کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں, ہم اپنی چیزیں بھی دینے والے ہوں, اپنا پیسے کو بھی دوسروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہوں. اور ایک اور ساتھ جو مجھے لگتا ہے ایک ضرور اس وقت میسیج دینا چاہیے کہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے خاص طور پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں, جن کے اندر انرجیز ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو فیوچر کے لیے تیار کریں, وہ اپنے اندر کوئی سکلز پیدا کریں, ایسی سکلز پیدا کریں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں. اپنے آپ کو ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ جوڑیں, وہاں پر والنٹیئر ان کے بنے, ٹریننگز حاصل کریں تاکہ فیوچر میں وہ کارآمد شہری بن سکیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت ہی اچھی بات کہی صبا آپ نے. میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے بچوں میں جو انرجی ہے اور جو ہم ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ جو لیک آف جو ان کے پاس ویژن کی اور پرپس کی کمی ہے, تو یہ چیزیں ایک ایسی ہیں اس کے لیے آپ کو کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس انرجی کو جو ہے پازیٹیو وے میں استعمال ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل جو ایجوکیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے سب کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک جو نوجوان بچہ ہے ہماری یونیورسٹی میں اپلیکیشن لے کے آتا ہے تو اس کے جو کریڈٹ کے اوپر کچھ آورز ہونے چاہیے جو کہ اس نے سوشل یا کمیونٹی سروسز میں سرو کیے ہوں. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کی ان کی نیڈ بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کاروائیوں میں حصہ لے کے تھوڑی سی ٹریننگ لے کے اور اس طرح سے جو رحلے ہیں یا جو اس طرح سے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر باقاعدہ حصہ لینا, یہ بہت زبردست لرننگ کا ایک تو اپرچونٹی انسان کو دیتا ہے. اور جو انسان اس کے ساتھ سیکھتا ہے وہ جو ہم جس روحانی بالیدگی کی اور جو ہم اس کے سیلف گرومنگ کی اور کیریکٹر بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کے اور ان کی مدد کے لیے اپنے دل کو بڑا کرنا اور آگے ہونا اور اس کے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے انسانوں کی جو ہے وہ مدد کرنا, میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے ہی ہم کسی کی کچھ چھوٹی سی بھی مدد کرتے ہیں, حتیٰ کہ اف وی اوپن اے ڈور فار سم ون, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ہیپینس کو رجسٹر کرنے کا جو ہمارا جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ کائنڈ آف لٹ اپ ہو جاتا ہے, کائنڈ آف ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. تو خوشی حاصل کر بہت خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو انسان کی نیڈ بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے, نیکی کے علاوہ اطمینان نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, در حقیقت اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہے. جو لوگ اس ریسکیو ایفرٹس کے اندر کا حصہ ہیں ان سے ذرا پوچھیے
کہ یہ جو چند دن ہیں ان کے لیے لائف چینجنگ ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, یہ بھی کائنڈ آف ایڈکشن بن جاتی ہے. جیسے عبدالستار ایدھی جیسے لوگ تھے یا مدر ٹریسیا جیسے جو لوگ تھے جو کہ ریسنٹلی جو ہمارے جن کا ہم نے تجربہ کیا ہے, ان لوگوں کو ان ایفرٹس میں, ہیومینیٹیرین ایفرٹس میں کیا ملتا تھا؟ وہی اطمینان ملتا تھا جس کے لیے وہ بار بار اس کے لیے آگے بڑھتے تھے. اور نہ صرف انہوں نے خود کو وقف کیا بلکہ اپنے ان کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہیپینس کا جو اسٹریٹ ٹریجیکٹری جو ہے وہ جاتی ہی خدمت خلق کے ساتھ ہے. اور اللہ نے پوچھنا بھی ایسا ہے کہ میرے بندے کو بھوک لگی تو نے کیا کیا, اور میرے بندے کو پیاس لگی تو نے کیا کیا. اور الحمدللہ انسان کی فطرت 100% الائنڈ ہے اس انکلینیشن کے ساتھ کہ انسان کا دل کرتا ہے ایمپتھی اور رحم, اور یہ جو جذبات ہیں یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ انسان کے اندر ودیت کردہ ہے, اور انسان سوچے سمجھے بغیر فوراً اس موڈ میں آ جاتا ہے جس میں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ کھول کے اپنے بھائیوں کے لیے جو مصیبت میں مبتلا ہے ان کے لیے رکھ دوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہماری وہ والی خوبی ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسکلس کی بات کی تھی, ہمارے پاس لاسٹ 3 سے 4 منٹ ہیں جس میں اس ٹاپک کو کور کرنا ہے کہ فیوچر میں یہ جو ڈیزاسٹر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے کون سے ایسے اسکل سیکھنے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں, ساری بات گورنمنٹ پہ نہ پھینکیں. اپارٹ فرام موٹیویشن اور انسپریشن, وہ بالکل جس پر ہم نے ابھی بات کر لی ہے. اب سکلز کی جیسے بات کریں گے تو جیسے صبا بتا رہی تھیں کہ الخدمت میں ابھی پچھلے دنوں ہم لوگوں نے جو ہے جب اس وقت بنیان مرصوص کا جو ہوا تھا تو ہم لوگوں نے بہت سارے پلیٹ فارمز سے جو ہے فرسٹ ایڈ کی اور جو ہے نا چھوٹی سی میڈیکل ٹریننگز وغیرہ کے اہتمام کیے تھے. اچھا, اس کے اندر خاص طور پہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک پروگرام ہے جو پنجاب یونیورسٹی نے ریسنٹ ایام میں شروع کرایا ہے. اسی دن ہی کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, چونکہ ظاہر ہم ایجوکیشن کے شعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے ہمارے پاس کریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں, تو میں نے ان کو بہت ریکمینڈ کیا تھا, میں نے ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھ کے میں نے کہا آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو آپ کا 4 ایئرس کا جو پروگرام ہے اس کے اندر آپ حصہ لیجئے. تو میں یہ اس آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسکوپ ہے. اچھا, ہمارے بچے بار بار اسکوپ کی بات کرتے ہیں, اتنی بڑی لمبی چوڑی ڈگری لے کے بایو کیمسٹری اور پتہ نہیں کون سے مشکل نام ان کو لے کے آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو کئی دفعہ کچھ سمجھ نہیں آتی میں نے آگے کرنا. یہ تو کامن ہو چکے ہیں, یہ کامن بھی ہو چکے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کے لیے کئی دفعہ آپ کو اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کو جگہ نہیں ملتی. لیکن یہ والے ڈسپلنس ہیں جیسے میں نے اس کا ذکر کیا, یہ ڈسپلنس ایسے ہیں جو نیڈ بیسڈ ہیں اور ان کا اتنا زیادہ اسکوپ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو ظاہر ہے اس کو جب ٹیکنیکلی اس کے میں بچوں کو ٹرین کیا جائے گا تو بہت زبردست بات ہوگی. اسی طرح سے ہمارے پاس ٹیفٹا کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے کورسز کرائے جاتے ہیں جو کہ صرف اور صرف معاشرے میں ہر وقت کے کام کے لیے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی اکنامیکل گروتھ تو شامل ہوتی ہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سیلف فلفلمنٹ بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو میں نے گورنمنٹ کی طرف سے جو کام ہو رہا تھا اس کی طرف نشاندہی کی ہے. اب آپ آئیے اس طرف, ہمارے پاس اتنے ڈھیر سارے جو این جی اوز جو کام کر رہی ہیں, نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشنز ہیں, ہم لوگوں کے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ آفر کرنے کو ہے. جہاں پر ہم ریہیبلیٹیشن کو آفر کرتے ہیں ایموشنل لیول پر, وہاں پہ ہم اسکل سیٹ کے اوپر بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب اسکل سیٹ کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اصل چیز گرٹ ہوتی ہے, انسان کا یہ جذبہ کہ میں نے اس کو فیس کرنا ہے, ریزیلینس ہونی چاہیے اور میں نے اس کو کچھ کر دکھانا ہے. یہ جو جذبہ ہے نا, اس کو دنیا کی کوئی ڈگری, اس کو دنیا کی کوئی علم کا لیول, کوئی ایکسپیرینس اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو اگین وہی بات ہے کہ یہ جو جذبہ ہے, یہ جو گرٹ ہے, اس کی جو بیس ہے وہ در حقیقت تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے. بالکل زبردست. جی صبا صاحبہ, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی اس پہ؟ جی, میسیج تو یہی ہے کہ اس وقت ٹف سچویشن ہے ہمارے ملک کے اوپر, اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر جن کے اوپر مسئلہ نہیں ہے, ہم تو بڑے مزے سے موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں آج کل. تو یہ سوچیں قوم, جی بحیثیت قوم اس وقت وہ وقت ہے جو ہم بس بحیثیت قوم سوچیں, ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو سب مشکل میں ہیں, اور یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں.
ہم جو یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ بس یہ اس کے کرنے کا کام ہے, یہ اس کے کرنے کا کام ہے, اور ہم اپنے آپ کو بس اپنے آپ کو ہمیں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے نا, میں بس یہ دعا کر لوں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں. دعا تو آپ نے کرنی ہے ان اینی کیس, مگر اس سے زیادہ بڑھ کر جب مشکل آپ کے گھر میں آ جاتی ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہتے, بالکل آپ دعا میں اثر بھی جب ہی ہوتا ہے. بالکل آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے, آپ نے ان کے ساتھ مدد کرنی ہے. جو خواتین ہیں ان کے مسئلوں کو خواتین ہی حل کر سکتی ہیں. بالکل. جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو ہر چیز میں آگے بڑھنا چاہیے, تو وائی ناٹ ان خیر کے کام میں کیوں نہیں ہم آگے بڑھتے, ان کاموں میں آگے بڑھے. آپ کو وہ خواتین انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی خواتین آئیں, ہم سے بات کریں, ہمارے مسئلوں کو سنیں. آپ مدد نہیں بھی کر سکتے, آپ کسی کو ایک میٹھا بول تو بول سکتے ہیں. آپ فیوچر کے لیے اپنے لیے کوئی, جیسے میں بات کر رہی ہوں, میں بہت زیادہ یوتھ کے ساتھ میرا انٹریکشن رہتا ہے, تو میں تو اس کے اندر بہت زیادہ میری تڑپ ہے کہ کسی طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ چینلائز, اپنی انرجیز کو چینلائز کریں, والنٹیئرز بنیں, ان کی ٹریننگ ہم کرائیں گے, ہم ان کو اپرچونیٹیز دیں گے. مگر آپ نے وہ جو ایک پہلا قدم بڑھانا ہے نا, وہ آپ نے بڑھانا ہے. اور اس وقت وہ وقت ہے کہ جب آپ خود بڑھیں بھی اور فیوچر کے لیے بھی نیت کریں انشاءاللہ. اور جیسے ہم نے بات کی توبہ استغفار کی, شکر کی, یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ ساتھ. بات کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کا تذکرہ کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں اس موضوع پر بات, جی افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ زلزلہ آیا ہے, اور وہاں پہ بھی تقریباً جو اٹراسٹیز ہیں جو ہے ٹول ہے وہ تقریباً سملر ہے, اتنے ہی کے قریب زخمی ہیں اور اتنے ہی لوگوں کی اب تک شہادتیں ہو چکی ہیں. وہی بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل پالیسیز کیا بھی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں جانیں گے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو شاید پھر ہمارے لیے سزا کے طور پہ مقدر نہ بنا دے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے ہر پرسپیکٹیو سے بات کی ہے. جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, کس چیز کو وہ فیس کر رہے ہیں, کیا ایشوز ہیں, ہر ایک ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہے, اور اس کی روک تھام پر بھی گفتگو کی گئی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی, آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہماری جو بہنیں ہمیں سن رہی ہیں, اسپیشلی جب ہمارے گھروں میں کوئی آزمائش آتی ہے, جیسے کہ صبا صاحبہ نے ابھی یہ کہا کہ تب ہم خواتین یہ نہیں دیکھ رہی کہ مرد کریں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہم آگے بڑھتی ہیں, خود کو سیکیور کرتی ہیں, بچوں کو, گھر کو, ہر ایک چیز کو. تو وہ جو اب اس وقت مصیبت میں ہیں وہ ہمارے ہی جسم کا حصہ ہیں, کیونکہ ہم مومن ہیں, بحیثیت مومن ہم سب ایک جسم ایک جان ہیں. ان کی آزمائش نہیں ہے, یہ ہم سب کی آزمائش ہے. سو اس میں خود کو بھی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ آپ کو محفوظ کر کے آپ کا بھی امتحان لے رہا ہے کہ آپ اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو اور اپنے آپ کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا بھی بہت شکریہ میری اور میری ٹیم کی جانب سے. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, آپ سب کو بھی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم نازل فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے. اللہ حافظ.